ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دین کی بات کرتے ہوئے اکثر نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم اپنے بڑوں کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، یعنی ان کے بارے میں اچھا کہتے ہیں۔ اسی تعریف کو حمد کہتے ہیں، یعنی کسی کی خوبی بیان کرنا، کسی کو اچھا کہنا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حمد کے بارے میں قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اصل تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اور قرآن کے مطابق کسی کی تعریف کرنے کا صحیح تصور کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں قرآن حمد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت 1۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی کجی نہ رکھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی۔ یہی کتاب ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں ہدایت دیتی ہے، ہمیں سچ اور غلط میں فرق سکھاتی ہے۔ تو کیا ایسی عظیم نعمت دینے والے اللہ کے بارے میں ہمیں اچھا نہیں کہنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے؟ سورۃ الزمر 29۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ قرآن ایک مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ ایک شخص کئی ایسے مالکوں کے تابع ہوں جو آپس میں جھگڑتے ہوں، اور دوسرا شخص صرف ایک ہی مالک کے تابع ہو۔ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس کا مالک ایک ہو اس کا معاملہ صاف اور آسان ہوتا ہے۔ قرآن بتاتا ہے اکثر لوگ اس مثال کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اصل تعریف، اصل حمد اور سچی اچھی بات صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ نے مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ اصل تعریف صرف اسی کے لیے ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے، ہم اللہ کی حمد کیسے کریں؟ ہم اللہ کے بارے میں اچھا کیسے کہیں؟ قرآن ہمیں اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل 111 وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہو تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی بیٹا نہیں بنایا، اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ ہی کمزوری کی بنا پر اس کا کوئی مددگار دوست ہے، اور پوری شان کے ساتھ اس کی بڑائی کرو۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے بارے میں یہ کہو کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مددگار یا سرپرست نہیں۔ وہ کمزور نہیں کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت ہو، وہ ہر لحاظ سے کامل اور بے نیاز ہے۔ جب ہم اللہ کو ہر نقص اور کمزوری سے پاک مانتے ہیں، جب ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جب ہم اسے کامل، سب سے طاقتور اور ہر چیز سے بے نیاز مانتے ہیں، تبھی ہم حقیقت میں اللہ کی سچی حمد اور حقیقی تعریف کرتے ہیں۔ سورۃ القصص 70۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور وہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کا حکم، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حمد یعنی تعریف اور اچھی بات دنیا میں بھی اسی کے لیے ہے اور آخرت میں بھی اسی کے لیے ہوگی، یعنی شروع سے آخر تک، ہر زمانے میں، ہر حال میں اصل تعریف صرف اللہ کا حق ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ حمد صرف اللہ کا حق ہے اور دنیا و آخرت میں تعریف اسی کے لیے ہے، اب قرآن ایک اور حقیقت واضح کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت 63۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اگر لوگوں سے پوچھو کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور کون زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو سب تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ لوگ مانتے ہیں کہ خالق، رزق دینے والا اور زندگی دینے والا اللہ ہے، پھر بھی اکثر لوگ اس حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھتے۔ وہ اللہ کے بارے میں سچی تعریف کا حق ادا نہیں کرتے۔ ہم نے پہلے دیکھا تھا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے لیے نہ کوئی بیٹا ماننا، نہ کوئی مددگار یا سرپرست ماننا، اسے ہر کمزوری سے پاک ماننا، یہی اللہ کے بارے میں سچی اور اچھی بات کہنا، یعنی حقیقی حمد ہے۔ سورۃ غافر 65۔ هو الحي لا إله إلا هو
فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. वही हमेशा जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस उसी को पुकारो, दीन को खालिस उसी के लिए करते हुए. तमाम तारीफ, उसकी बुजुर्गी बयान करना और उसके बारे में अच्छी बात कहना सिर्फ अल्लाह के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है. जब बंदा खालिस दिल से सिर्फ अल्लाह को पुकारता है, उसी पर भरोसा करता है और उसी की बुजुर्गी बयान करता है, तब वो हकीकत में अल्लाह की हम्द करता है, यानी उसकी तारीफ करता है और उसके बारे में सबसे अच्छी बात कहता है. सूरत सजदा 15. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. जो लोग अल्लाह की आयत पर ईमान रखते हैं, जब उन्हें याद दहानी कराई जाती है तो सजदे में गिर जाते हैं और अपने रब की हम्द करते हुए उसकी पाकी बयान करते हैं और तकब्बुर नहीं करते. जब अल्लाह की बात याद दिलाई जाए तो दिल नर्म हो जाता है, फिर वो अल्लाह की हम्द करता है, यानी उसकी तारीफ करता है, उसकी बुजुर्गी बयान करता है, उसके बारे में अच्छी बात कहता है. सूरतुल हिज्र 98. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. अपने रब की पाकी बयान करो उसकी हम्द के साथ, यानी अल्लाह को हर नुक्स और कमी से पाक मानो और उसकी तारीफ करो, उसके बारे में अच्छी बात कहो, उसकी बुजुर्गी बयान करो और अल्लाह के सामने झुकने वालों में शामिल हो जाओ. जब बंदा अल्लाह की पाकी बयान करता है, उसकी तारीफ करता है और आजिज़ी से उसके सामने झुक जाता है, तब वो हकीकत में अपने रब की सच्ची हम्द करता है. सूरह ताहा فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. बस सब्र करो उस पर जो वो कहते हैं और अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो, सूरज के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले, और रात के औकात में भी तस्बीह करो और दिन के किनारों में भी, ताकि तुम राजी हो जाओ. अल्लाह फरमाता है कि अपने रब की हम्द के साथ उसकी पाकी बयान करो. सूरज निकलने से पहले फजर का वक्त, सूरज डूबने से पहले दिन का वक्त, जोहर, असर, रात के हिस्सों में मगरिब, इशा और तहज्जुद का वक्त, दिन के दोनों किनारे सुबह और शाम. ये वो औकात हैं जब इंसान अल्लाह को याद करता है, कुरान पढ़ता है और अल्लाह के बारे में अच्छी बातें, उसकी तारीफ और उसकी बुजुर्गी बयान करता है. एक और अहम बात कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमने तुम्हें 7 दी हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं. सूरतुल हिज्र 87. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. जिसमें शुरू ही अल्लाह की हम्द से होता है, यानी मोमिन दिन रात अपनी नमाजों में बार बार अल्लाह की तारीफ करता है, उसकी बड़ाई बयान करता है और उसके बारे में सबसे अच्छी बात कहता है. सूरतुन नमल 59. कहो सब तारीफ अल्लाह के लिए है और सलामती हो उसके चुने हुए बंदों पर. क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें लोग उसका शरीक बनाते हैं? अल्लाह की हम्द करना, उसकी तारीफ करना, उसकी अच्छाई बयान करना और उसकी बुजुर्गी मानना इसी के अकेले होने का ऐलान भी है. सूरत अशूरा 5. अल्लाह फरमाता है कि आसमान उसकी अजमत से फटने के करीब है और फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करते हैं और ज़मीन वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, यानी फरिश्ते अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और इंसानों के लिए बख्शिश मांगते हैं. सिर्फ फरिश्ते ही नहीं बल्कि पूरी कायनात अल्लाह की तारीफ कर रही है. सूरत बनी इसराइल 44. अल्लाह फरमाता है कि 7 आसमान, ज़मीन और जो कुछ उनमें है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं और कोई चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी हम्द के साथ तस्बीह न करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते. हर चीज़ अपने तरीक़े से अल्लाह की हम्द और पाकी बयान करती है. इंसान इस तस्बीह के तरीक़े को पूरी तरह समझ नहीं सकता. पूरी कायनात अल्लाह की हम्द में मशगूल है. मोमिन को भी इसी निज़ाम का हिस्सा बनकर अल्लाह की तारीफ और याद में रहना चाहिए. सूरतुल आराफ 43. असल रास्ता अल्लाह ने दिखाया, इसीलिए तारीफ भी सिर्फ इसी के लिए है. जन्नत वाले इतराफ करेंगे कि हिदायत उनकी अपनी अक्ल या ताकत से नहीं मिली. सूरह यूनुस 10. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
وہاں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کا آپس کا سلام ہوگا سلام، اور ان کی بات کا خاتمہ ہوگا تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ حمد یعنی تعریف کرنا، کسی کے بارے میں اچھی بات کہنا، شکر ادا کرنا، خوبیوں کو بیان کرنا۔ سورۃ الفرقان۔ اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہیں مرتا، اور اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خوب باخبر ہے۔ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں، اسی پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ بندے کو حکم ہے کہ اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرے۔ اللہ انسان کے ہر حال اور ہر عمل کو جانتا ہے۔ قرآن کے مطابق حمد، تعریف، اچھی بات اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہدایت، نعمت، کامیابی اور زندگی سب اسی کی طرف سے ہیں۔ دنیا ہو یا آخرت، زمین ہو یا آسمان، سچی حمد صرف اللہ کے لیے ہے۔